السلام علیکم پیارے ویورس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین انتخاب۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بہترین تخلیقیات اور بزرگ ماہانہ مہینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ جس شے کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس شے کو چاہے برگزیدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے چار چیزوں کو چن لیا ہے، پھر ان میں ایک کو منتخب کر لیا۔ سب فرشتوں میں چار کو بزرگ کیا، یعنی جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل۔ پھر ان چار میں سے ایک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور نبیوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو چن لیا۔ پھر ان میں سے حضرت ابوبکر کو برگزیدہ کیا۔ مسجدوں میں سے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ شریف، مسجد طور سینا کو چن لیا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ کیا گیا۔ دنوں میں سب سے بہتر عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشوراء کے دن ہیں۔ پھر ان میں سے عرفہ کو دوسرے دنوں پر ترجیح دی گئی۔ راتوں میں شب بارات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید پسند فرمائیے۔ پھر ان میں سے شب قدر کو سب پر فضیلت دی گئی۔ مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مساجد الاشعاء چار مقامات کو بزرگی دی گئی۔ پھر ان میں سے مکے کو افضلیت بخشی۔ پہاڑوں میں سے چار پہاڑوں کو چن لیا: احد، سینا، پلکام اور لبنان، اور ان چاروں میں سے طور سینا کو پسند کیا۔ دریاؤں میں سے ان چاروں کو فضیلت دی: جیون، سیہون، فرات اور نیل۔ پھر ان میں سے فرات کو افضل قرار دیا۔ مہینوں میں سے رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو بزرگی دی گئی۔ پھر ان میں سے شعبان کو دوسرے مہینوں پر ترجیح دی۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان گناہ سے دور کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آدمی کو پاک صاف کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی بزرگی کا لوگوں کو علم نہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال لیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب دوسرے مہینوں پر وہی بزرگی رکھتا ہے جو قرآن مجید کو دوسری تمام کتابوں پر ہے۔ اسی طرح شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ رمضان کی بزرگی باقی مہینوں پر اسی طرح ہے جیسی ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔
مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اس ماہ میں اپنا قرض ادا کر دیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر غسل کرتے تھے اور اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ شعبان کے حروف۔ شعبان کے 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف، نون۔ ان میں ہر حرف ایک بزرگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شین، اس کا اشارہ شرف کی طرف کرتا ہے۔ عین بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بے سے مراد بر یعنی نیکی ہے۔ الف سے مراد الف اور نون کا حرف نور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس مہینے میں خدا کی طرف بندوں پر بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، ان پر نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ اس درود کے لیے یہ مہینہ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو، یعنی اللہ کے نبی پر۔ اللہ تعالیٰ کے درود سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ فرشتوں کے درود سے مراد شفاعت اور استغفار ہے۔ مسلمانوں کے درود سے مراد دعا، ثنا اور مجاہدہ۔ خدا کی طرف سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور گناہوں سے بچائے۔ فرشتوں کے درود سے مراد ہے مدد اور نصرت۔ مسلمانوں کے درود سے مراد ہے پیروی کرنا اور حرمت کرنا۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اس کے وصال کا ہونا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے دل کی نرمی اور مسلمانوں سے فرما برداری اور محبت۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے درود سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور بزرگی کا اظہار ہے۔ فرشتوں کے درود سے ان کی کرامت کا اظہار مراد ہے اور امت کے درود کا مطلب شفاعت کا طلب کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ شعبان کی قدر و قیمت۔ پس ہر عقل مند کو لازم ہے کہ اس مہینے میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اس مہینے میں تیاری کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کریں۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و زاری کریں، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں، اس ماہ کے مالک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں تاکہ اس کا دل صاف ہو سکے اور باطن اس کے امراض کے لیے دوا کا کام انجام دے۔ یہ کام ملتوی نہ کریں بلکہ اسی مہینے میں انجام دیں، کیونکہ اصل میں 3 ہی دن ہیں، ایک
کل کا دن ہے جو گزر گیا، دوسرا موجودہ دن جو کام کرنے کا دن ہے، اور تیسرا آئندہ دن جو امید کا دن ہے، اور آئندہ کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ جو دن گزر چکا اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، موجودہ دن کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آئندہ کا دن خطرے کا دن ہے، یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے۔ یہی حال ان 3 مہینوں کا ہے۔ رجب گزر جاتا ہے اور رمضان کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ کسی کو علم نہیں کہ اس ماہ کے آنے تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ شعبان ان دونوں مہینوں کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے آنے پر خدا کی عبادت و اطاعت کو غنیمت جانو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو نصیحت فرمائی کہ 5 مہینوں 5 چیزوں سے 5 چیزیں غنیمت جانو۔ بڑھاپے سے قبل جوانی، بیماری سے قبل تندرستی، فقیری سے قبل تونگری، مصروفیت سے قبل فراغت، اور موت سے قبل زندگی۔ شب بارات اور شب قدر فضیلت خداوند کریم فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ۔ روشن کتاب قرآن پاک کی قسم، میں نے یہ کتاب برکت والی رات میں نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامیم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا قیامت تک قائم رہنا مقرر ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب کی قسم کھائی، یعنی قرآن کریم کی، اور فرمایا ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ مبارک رات ماہ شعبان کے وسط میں ہے، وہ شب بارات ہے۔ اکثر لوگوں نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں وہ رات شب قدر ہے۔ لفظ مبارک کا اطلاق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو مبارک نام سے یاد کیا ہے، منجملہ ان کے قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ذکر مبارک ہے جو ہم نے بھیجا۔ یعنی قرآن پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص اسے پڑھے اور اس پر ایمان لائے وہ سیدھی راہ پا لیتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اس کی برکتیں اس کی اولاد تک کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو پڑھے اور دل میں اس کا خیال اچھی طرح بٹھا لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کا عذاب بھی ہلکا کر دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا۔ پانی میں برکت یہ ہے کہ اس پر تمام چیزوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے سب چیزوں کو پانی سے زندہ کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ پانی میں 10 لطافتیں بیان کی جاتی ہیں: رقت، نرمی، قوت، لطافت، صفائی، حرکت، تراوٹ، سردی، فروتنی اور زندگی۔ مسلمان کے دل میں اللہ پاک نے یہ لطافتیں پیدا کی ہیں: رقت، قلب، نرمی، خلق، بندگی کی طاقت، نفس کی لطافت، عمل کی صفائی، نیکی کی طرف حرکت، آنکھوں میں تری، گناہوں کی سردی، لوگوں کے ساتھ فردتنی اور حق بات سن کر زندگی پانا۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کو بھی مبارک کہا ہے، فرمایا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، مبارک درخت زیتون سے۔
یہ پہلا درخت ہے جس کا میوہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے تھے۔ اس درخت میں روشنائی اور کھانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ وصبغ للآکلین، مبارک درخت زیتون، کھانے والوں کے لیے یہ درخت کھانے کا کام دیتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مومن سے وہ نفس مراد ہے جو اللہ کی یاد میں آرام پائے، نیکی کا حکم دے، اللہ کا حکم بجا لائے اور منکر چیزوں سے باز رکھے، قضا و قدر پر شاکر ہو، قسمت کے لکھے پر شکر کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے، میں جس جگہ ہوں اسی جگہ مبارک ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ ان کے والدہ حضرت مریم کے لیے ان کی دعا کی برکت سے سوکھے کھجور میں تر و تازہ پھل پیدا کیا گیا، پانی کے چشمے نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس درخت کے نیچے مریم کو آواز دو کہ غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے اس درخت کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، خرما کے درخت کو ہلا، تیرے لیے اس درخت سے پختہ کھجوریں گریں گی، سو تو انہیں کھا، اس چشمے سے پانی پی اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ مادر زاد اندھوں کو حضرت عیسیٰ نے بینا کر دیا، آپ کی دعا سے کوڑھی کو شفا جاتی رہی، آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی بخشی، علاوہ ازیں کئی اور معجزے آپ کو عطا ہوئے۔ کعبے کی حرمت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، لوگوں کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ مبارک میں ایک گھر ہے۔ اس گھر کی ایک برکت یہ ہے کہ اگر آدمی گناہوں سے لدا ہوا ہو اور اس گھر میں داخل ہو تو واپس آتے وقت اس کا بوجھ بہت ہلکا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص کعبے میں آیا وہ امن میں آ گیا۔ چنانچہ کعبے میں جانے والا مسلمان اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی امید پر کعبے میں جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سب بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دیتا ہے۔ فرمایا، جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے اسے کوئی یزا اور مصیبت نہ پہنچے گی۔ کعبے کی حرمت سے باعث حرم میں درخت کاٹنا یا شکار کھیلنا حرام ہے۔ بس کعبے کی حرمت اللہ تعالیٰ کی حرمت جیسی ہے، مسجد کی حرمت بھی کعبے ہی کی حرمت جیسی ہے، مکے کی حرمت مسجد کی حرمت کی مانند ہے، جیسا فرمایا کعبہ اہل مسجد کا قبلہ ہے، مسجد مکہ والوں کا قبلہ ہے، اور خاص مکہ اہل حرم کا قبلہ ہے، اور حرم تمام اہل دنیا کا قبلہ ہے۔ مکے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں لوگ اکثر کثرت سے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھکا لگتے۔ مکہ اور بکہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، بائے موحد میم سے بدل جاتی ہے، جیسے کبد اور کمد غم کے معنوں میں آتا ہے، اور لازم پچید کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کا نام مکہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں یہاں خم ہو جاتی ہیں۔ مکے کے لغوی معنی بھی گردنوں کا جھکنا ہے۔ شب بارات کی برکت، شب بارات کو بھی مبارک اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں لوگوں پر رحم و برکت اور اللہ کی بخشش نازل ہوتی ہے۔ ابو نصر اپنے والد سے، وہ محمد سے، وہ عبداللہ بن محمد سے، وہ اسماعیل بن عمر یحییٰ سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابن ابی طالب سے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کی آسمانوں کی طرف حکم الہی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے مگر مشرک، کینہ رکھنے والے اور خطا تعلق کرنے والے اور زانیہ عورت کو نہیں بخشتا۔ شب بارات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ابو نصر اپنے باپ سے، وہ یحییٰ بن سعید سے، وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر سے نکلے اور خدا کی قسم وہ چادر نہ امریشم کی تھی، نہ تزکی کی، نہ کتان کی اور نہ خز کی، نہ ہی صوف کی تھی۔ پوچھا گیا وہ کس چیز کی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اس کا تانا بکری کے بالوں کا تھا اور بانا اونٹ کے بالوں کا۔ میں نے اس وقت یہ خیال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک میرا ہاتھ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا اللہ میرا جسم اور دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دال تجھ پر ایمان لایا، میرا دل، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں، میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضامندی چاہتا ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے اپنی ثنا کی ہے، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے اپنی ثنا کی ہے، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متروم ہو گئے۔ میں ان پر پھونک مار کر کہتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کے پہلے اور اگلے سب گناہ معاف نہیں ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایسے نہیں کہا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تجھے معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات آئندہ سال کی پیدائش اور موتیں لکھی جاتی ہیں اور اس رات آئندہ سال کا رزق بھی تقسیم ہوتا ہے، اس رات بندوں کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے؟ آپ نے جواب دیا، خدا کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اس کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اپنے ہاتھ پھیرے اور انہیں منہ پر بھی ملا۔ ابو نصر اپنے باپ سے اور محمد بن احمد حافظ سے، وہ محمد عبداللہ بن محمد سے، وہ ابو العاص ہروی سے، وہ ابراہیم بن محمد بن حسن سے، وہ ابو عامر دمشقی سے، وہ ولدین بن مسلم سے، وہ ہشام بن سمار سے،
اور سلیمان بن مسلم وغیرہ سے جو محقول سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان کی درمیانی رات ہے۔ تمام اہل دنیا کے عمل اس رات آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات بخشتا ہے جتنے بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ کیا تو مجھے آج کی رات اجازت دیتی ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہلکا سا قیام فرمایا، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک سر سجدہ بسجدے رہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور پہلی کی طرح دوبارہ پہلی رکعت مختصر پڑھی اور دوسری رکعت بھی مختصر پڑھی، پھر صبح تک سجدے میں پڑے رہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسے مستغرق ہو گئے کہ مجھے خیال گزار شاید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہی قبض کر لیا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں قریب گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوؤں کو ملا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے جنبش کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے تیری ہاں ہی امن چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، تیری ثنا اور صفت بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، ایسی ثنا جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات کے وقت سجدے میں آپ جو کچھ فرما رہے تھے وہ میں نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے کبھی ایسے بات نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے جو کچھ کہا تجھے اس کا علم ہو گیا؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کلمے میں نے کہے وہ تم بھی سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل نے فرمایا تھا تم سجدے میں یہ کلمے کہو۔ ابو نصر اپنے باپ سے، وہ عبداللہ بن محمد سے، اور وہ اسحاق بن احمد فارسی سے، وہ محمد بن صباح بن ابی شریح سے، اور وہ یزید بن ہارون سے، وہ حجاج بن عطارد سے، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس سے غائب ہو گئے، میں انہیں تلاش کرنے نکلی تو بقیہ میں انہیں پا لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے یہ خیال ہوا خدا کا پیغمبر اور اس کا خدا تجھ پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا، میرا خیال تھا آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے، اور اس رات قبلِ قلب کا کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شب بارات میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اکرمہ بن عباس سے اللہ تعالیٰ کے قول اواس رات میں تمام مضبوط کام جدا کیے جاتے ہیں کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں جس رات کا ذکر آیا ہے وہ شعبان کی درمیانی رات ہے۔
اس رات میں اللہ تعالیٰ سال کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ مرنے والے زندہ لوگوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اس سال مرنا ہوتا ہے ان کے نام الگ کر دیے جاتے ہیں، گویا ان کی فہرست اس رات میں تیار کر لی جاتی ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی الگ کر لیے جاتے ہیں، اس میں ذرا سی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حکیم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ کرتا ہے اور اس رات میں جسے پاک کرتا ہے وہ اگلے سال کی وہی رات آنے تک اسی طرح پاک رہتا ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے یا ایک شخص نکاح کرتا ہے، حالانکہ وہ زندوں کی جماعت سے نکل کر مردوں کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کا ارادہ کچھ ہوتا ہے مگر اللہ کے یہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ ابو نصر اپنے والد سے، وہ مالک بن انس سے، وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: عید الاضحیٰ، عید الفطر، وسط شعبان اور عرفہ کی رات۔ ان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں، ان کے رزق اور ان کے حج کے بارے میں احکام لکھ دیتا ہے۔ سعید نے ابراہیم بن ابی نجیح سے روایت کی کہ 5 راتیں ہیں، پانچویں رات جمعہ کی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات میں جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ کیونکہ یہ برکت کی رات ہے۔ میں نے پوچھا، اس میں کیسی برکت ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان سب کو بخش دیتا ہے۔ ساحر، کاہن، ہمیشہ شراب پینے والے، سود خور اور زانی لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ بہشت کے دروازے اور فرشتوں کی پکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد جبرائیل پھر آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، بہشت کے سب دروازوں کو کھولا ہوا پایا۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی اسے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جس نے اس رات میں ذکر کیا اسے خوشخبری ہو۔ تو اسی کے پانچویں ساتھ دروازے پر الوداع لیتے فرشتہ ہیں۔ کہہ رہا نیکسٹ تھا، ویڈیو جس میں نے ہم اس اور رات بھی خدا بہت کے کچھ خوف جانیں گے، سے ابھی جاری بہت کی کچھ ہو سمجھنا اسے باقی ہے، خوشخبری ہو۔ تو چھٹے دعاؤں دروازے میں پر ضرور فرشتہ یاد کہہ رہا رکھیے تھا گا۔ کہ اللہ اس رات حافظ۔ میں تمام کو خوشخبری ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا تو کرے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ آٹھویں دروازے پر فرشتے کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو بخشش کی درخواست کرے، اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، پہلی رات سے صبح کے ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے جتنے خبیل کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ شب بارات کے 2 بیزاریاں۔
اس رات کو شب بارات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں 2 بیزاریاں ہیں۔ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں۔ اللہ کے دوست ذلت اور گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان کی درمیانی رات آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات پر نظر ڈالتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، شتر کینہ لوگوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کینہ وری کو ترک نہ کر دیں۔ فرشتوں کی عیدیں۔ فرمایا، جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان پر بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہوتی ہے، اور فرشتوں کی عیدیں شب بارات اور شب قدر کی ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں۔ مسلمان چونکہ سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت۔ شب بارات کو اس لیے ظاہر فرما دیا کہ یہ رات قضاء اور حکم، خیر اور رضا، قبولیت اور رد، خرب اور باد، سعادت اور شقاوت، کرامت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ اس رات میں کوئی شخص نیک بخت بنا دیا جاتا ہے اور کوئی مردود قرار پاتا ہے۔ ایک کو نیک کاموں کی جزا دے کر کامران کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو برے کاموں کے بدلے میں خوار کر دیا جاتا ہے۔ ایک کو بزرگی دی جاتی ہے، دوسرے کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک کو اجر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو برے کاموں کے بدلے میں خوار کر دیا جاتا ہے۔ ایک کو بزرگی دی جاتی ہے، دوسرے کو دھتکارا جاتا ہے۔ بس بہت سے لوگ تو بازار میں اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، بعض کی قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں، مگر وہ دنیا کی خوشی میں لگے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مغرور اور حسین کھیل میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے شاندار محل اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک جلد ہی فنا ہو کر خاک میں مل جانے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں، مگر ان کے لیے عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ بہت لوگ خوشخبری کی توقع لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ بہشت کے امیدوار ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں دوزخ نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ وصل کی امید کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آخر کار ان پر بلا نازل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہت حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے۔ شب بارات میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت۔ روایت ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شعبان میں اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ان کا چہرہ اس طرح نظر آتا تھا جیسے کوئی مردہ قبر سے نکل کر آیا ہے۔ لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، خدا تعالیٰ کی قسم، میری مصیبت اس شخص کی مصیبت سے کسی طرح کم نہیں جس کی کشتی ٹوٹ جائے دریا میں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ میرے گناہوں کا مواخذہ ہوگا اور مجھے اپنی نیکیوں کے اجر کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نیک اجر کے لیے جو نیکیاں کی ہیں، خدا جانے ان کا اجر ملے یا نہ ملے، یعنی وہ قبول ہو یا نہ ہو۔ میں نہیں جانتا کہ میرے عمل قبول ہوں گے یا نہیں۔ شعبان کی درمیانی رات کی نماز۔ شعبان کی درمیانی رات میں 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ 1000 بار قل ھو اللہ احد پڑھی جائے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ۔ اس نماز کو نماز خیر کہتے ہیں۔ اس نماز کی برکت وسیع ہے۔
اگلے زمانے کے لوگ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ لوگ یہ نماز پڑھنے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اس نماز کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رات میں نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 نگاہیں ڈالتا ہے اور ہر نظر میں اس شخص کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان حاجتوں میں اس کی سب سے کم تر حاجت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آمرزش ہو جاتی ہے۔ اس 14ویں رات میں اس نماز کا ادا کرنا مستحب ہے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نماز کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ فضیلت و بزرگی نصیب ہو، ثواب ملے۔ الحمدللہ، یہ ایک کتاب سے لیا ہوا قصہ ہے۔ یہ جو بھی احادیث آپ کو سنائی گئی ہیں، اس کتاب کا نام ہے روحانی تقویم 2017۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل سے سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، شعبان آنے والا ہے، تو اللہ حافظ۔